بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت شب برات اور اس رات نماز کا حکم۔ ماہ شعبان میں عبادات اور 15ویں رات میں شب بیداری اور نمازوں کا اہتمام کرنا، دیگر رسومات اور بدعات جنہیں کچھ مسلمان کرتے ہیں، شرعی نقطہ نظر سے ان کا کیا حکم، کیا حیثیت ہے؟ پھر وہ من گھڑت احادیث جو بعض واعظین کی زبانوں سے بلا جھجک سنی جاتی ہیں، کتب حدیث میں ان کا کیا حکم ہے اور وہ کیسی ہیں، درج ذیل آپ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو میں آپ کو تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ اپنی دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ و مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کو ضعیف الجامع میں ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں حجاج ابن ارطاط راوی با اتفاق محدثین ضعیف اور مدلس ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور کہا کہ اس باب میں اور بھی ضعیف حدیث موجود ہیں۔ علامہ شوکانی نے فرمایا کہ اس حدیث میں ضعیف ہے اور انقطاع ہے، ضعف اور انقطاع ہے، اور اس طرح امام بخاری نے کہا کہ عروہ سے یحییٰ بن کثیر کا سماع ثابت نہیں، اور نہ حجاج کا سماع یحییٰ سے ثابت ہے۔ ضعیف سنن ترمذی۔ اور اس رات میں نماز کا حکم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، رات میں قیام کرو اور 15ویں رات تاریخ کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ 15ویں رات کو غروب آفتاب کے بعد سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور منادی فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی روزی کا طالب کہ میں اس کو روزی عطا کروں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ جو دفع مصیبت کے طالب ہو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اس طرح صبح تک منادی فرماتا رہتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں، یہ حدیث بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ القرشی العامری مدنی ہے، جس کا نام محدثین عبداللہ اور محمد بتلاتے ہیں۔ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ امام بخاری اور دیگر محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا۔ امام نسائی نے اس کو متروک کہا ہے، اور امام احمد اور ابن معین نے کہا یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ سنن والمبتدعات کتاب المنار۔ اور اسی طرح سے نمبر 3 ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے گمان کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو یہ کون سی شب ہے، کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اس شب میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والے اللہ تعالیٰ بخشش چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اور رحم چاہنے والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور کینہ پرور کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے، اور اس حدیث کو امام بیہقی نے علاء ابن حارث کے حوالے سے بیان کیا ہے، جبکہ علاء راوی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سماع ثابت نہیں ہے۔ جی، یہ حدیث تحفۃ الاحوذی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ حدیث جس میں مخصوص طریقے سے 12 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، موضوع من گھڑت ہے، اور اسی طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جس میں 100 رکعت پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے کوئی مخصوص نماز اس رات میں 15 شعبان کو ثابت نہیں، اور اسی طرح شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے، اس رات کی فضیلت میں جتنی بھی
روایت آئی ہیں سب کی سب موضوع اور من گھڑت اور جھوٹی ہیں۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی جتنی بھی روایات نمازوں کے بارے میں آئی ہیں وہ سب باطل اور موضوع ہیں، اور اگر ان احادیث پر غور کیا جائے تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ہی شب میں ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور گھر کے اندر حالت سجدے میں مشغول دعا ہیں، اور اسی طرح متضاد الفاظ اور واقعات حدیث کے موضوع اور من گھڑت ہونے کے لیے بالکل واضح ہیں۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں 15 شعبان کا مخصوص روزہ اور عبادت کا حکم۔ جہاں تک اس رات کی عبادت کا سوال ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور وہ روایت جس میں 15ویں شعبان کو ایک دن کا روزہ رکھنے سے 60 سال کے گزشتہ اور 60 سال کے آئندہ روزے کے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی ایسی صحیح حدیث نہیں جس میں 15 شعبان کے روزے اور رات کی عبادات کرنے یا قبرستان جانے کا ثبوت ہو، بلکہ سب کے سب موضوع اور من گھڑت اور ضعیف ہیں جن کی بنیاد پر کوئی مذہب اور عقیدہ نہیں بنتا۔ علامہ محمد رشید رضا فرماتے ہیں کہ 15 شعبان میں کی جانے والی جتنی عبادتیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں وہ سب کی سب نہ اللہ تعالیٰ کے کتاب میں کہیں موجود ہیں اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا آپ کی سنت صحیحہ سے ثابت ہیں۔ ایسی روایات کو عوام کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست وعید آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ میری طرف حدیث کو بیان کرنے سے بچو سوائے اس حدیث کے جس کو تم سچ جانتے ہو، پس جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ جھوٹ بول کر اپنا ٹھکانہ کیوں جہنم میں بنا لیتے ہیں یہ مولوی لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت کے بعد 23 سال باحیات رہے اور ہر سال شعبان کا مہینہ آتا رہا اور اس کی 15ویں تاریخ بھی آتی رہی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور دیگر ائمہ اسلام کی زندگی میں شب آتی رہی، مگر کسی ایک سے بھی اس تاریخ یا اس رات کو کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں کسی قسم کے عبادتوں کا، نہ کسی قبرستان کی زیارت کا، نہ اس شب کو شب برات کا نام دیا، نہ شب برات کا نام دیا، نہ شب قدر جیسا اس کو سمجھا گیا، نہ ہی انہوں نے عید کی طرح تہوار منایا، نہ حلوہ پکایا، نہ ہی پٹاخے چھوڑے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہمارے ہاں سب بنائے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان اس طرح کی چیزیں۔ پتہ چلا کہ یہ سب شب برات کو جو کچھ کیا جاتا ہے سب خرافات اور بدعات اور واہیات اور ضلالات ہے، سراسر غیر مسلموں کی نقل ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام طور پر حلوہ کے تعلق سے یہ روایت کی جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کو حلوہ پکا کر کھلایا گیا، اس لیے ہم بھی خوشی میں اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا جو واقعہ ہے یہ جنگ احد میں آیا تھا، یہ ماہ شوال کا واقعہ ہے، تو اس طرح سے اس سے جوڑنا بالکل جہالت اور نادانی ہے، نہ کہ شعبان میں۔ اگر دندان مبارک کی شہادت کا حلوہ پکانے کا سبب ٹھہرا تو پھر صحیح روایات کی بنا پر شوال میں حلوہ پکانا چاہیے، جبکہ شوال میں کوئی حلوہ نہیں پکاتا۔ اس طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس رات مردوں کی روحیں اپنے اپنے گھر والوں کی زیارت کے لیے آتی ہیں، تو حلوہ وغیرہ پکا کر اور اس پر فاتحہ خوانی کر کے ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس طرح وہ خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ بصورت دیگر اگر ایسا ایصال ثواب نہ کیا گیا تو گھر والوں پر لعنت بھیجتی ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ کافرانہ اور مشرکانہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سراسر بہتان ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کی روح خواہ مومن ہو یا کافر مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مومنین کی روحیں اعلیٰ علیین میں اور کافرین کی روحیں سجین یعنی عالم برزخ میں ہوتی ہیں۔ پھر مومنین کی روحیں جنت کی نعمتیں چھوڑ کر یہاں کیوں آنے لگیں اور جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا کہاں؟ جہاں تک قبرستان کی زیارت کرنے اور مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا مسئلہ، یہ ہر وقت جائز ہے، مگر شعبان کی 15ویں شب کو اس کا مخصوص اہتمام کرنا گمراہی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی صحیح
صحیح ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین کامل اور مکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جامع خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ اور آپ نے یہ بھی ہمیں فرمایا، میں تم میں سے ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو اس کے بعد کبھی ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ صحیح مسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ تو بھائیوں، اب جب کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اعلان کر دیا، کسی کمی بیشی کا ذرہ برابر گنجائش اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کے بعد اگر ہم کوئی ایسا عمل کریں جس کا ثبوت قرآن و سنت میں صحابہ سے نہ ہو اور صحابہ سے بھی نہ ہو، اور یہ دین میں ایک طرح کی زیادتی ہوگی، اور زیادتی انسان کو ہلاکت اور گمراہی کا سبب بنے گی، اور یہی گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے گا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ اور فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ کام مردود ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی سنت سے دلیل نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں حمد و صلوات کے بعد فرماتے تھے، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین کام دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس معاملے میں ایک قاعدہ ذکر کیا، فرماتے ہیں علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، جب کسی مسئلے میں لوگوں کا آپس میں نزاع پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ثبوت کر دیا جائے، جس کا وہ دونوں فیصلہ کر دیں، یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے ثبوت مل جائے تو وہ کام مشروع ہوگا اور اس کی اتباع کرنا واجب ہوگا۔ اور جو مسئلہ ان دونوں کے خلاف ہو، یعنی قرآن میں بھی نہیں سنت میں بھی نہیں ہے، تو وہ باطل ہوگا اور اسے چھوڑنا واجب ہوگا۔ اور جس عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں وہ بدعت ہے، اس کا ذکر کرنا، اس کا عمل کرنا جائز نہیں، جائے کہ اس کا دعوت دی جائے اور اسے پسند کیا جائے۔ جی، فتاویٰ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ علماء کرام کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے، حافظ ابن رجب فرماتے ہیں اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے، 15 شعبان والی عبادت شام کے کچھ فقہا سے ثابت ہے جو تابعین کے زمرے میں آتے ہیں، جس کا ثبوت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور امام اوزاعی، امام ابوبکر طرطوشی، علامہ شوکانی، حافظ عراقی، امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر محققین علماء کرام نے اس 15 شعبان والی احادیث کی تحقیق کی ہے اور اس کو موضوع اور من گڑت ہونے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ سعید ابن عزیر یوسف زئی اپنی کتاب بدعات اور ان کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ شب برات میں حلوہ اور نوافل کے ایجاد شیعہ رافضی حضرات نے کی ہے۔ 14ویں شعبان ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ 14 شعبان کی رات یعنی 15 کی رات کو امام مہدی غائب کی پیدائش کا دن ہے۔ ان کی پیدائش کی خوشی میں رافضی حلوہ پکاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور پٹاخے وغیرہ بھی پھوڑتے ہیں۔ اور 15 شب جسے شب برات یعنی بیزاری کی رات کہا جاتا ہے، اس میں مہدی منتظر کے نام عرضیاں چٹیاں لکھ کر دریاؤں میں ڈالتے ہیں اور موجودہ قرآن مجید سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے مہدی منتظر ان کا قرآن جلد لے کر آنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اور یہ ہے شب برات کی حقیقت جو سنیوں میں غیر شعوری طور پر مختلف واقعات کی آڑ میں شیعہ رافضیوں نے اس کو عام کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ یہ شیعہ کا دین بہت سارا یہ بریلویوں میں داخل ہوا اور بریلویوں سے دیکھا دیکھی دوسرے تمام مقلدین کہیں یا کہ وہ جو مذہب کے آڑ میں لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ امام حنیفہ کے ماننے والے کیسے بے وفا اور بے وفائی کرتے ہیں کہ نام امام حنیفہ کا لیتے ہیں، مگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس طرح کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کے بدعات و خرافات اور واہیات سے اور گمراہیوں سے اور جلالت سے اللہ تعالیٰ امت کو بچائے۔ آج اللہ تعالیٰ کا قہر اسی لیے ہے اور گمراہیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر سے بلا نہیں ٹل رہی ہے، اور ہندوستان کے اندر ظالموں کو اللہ نے مسلط کر دیا، پھر بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو عقل سمجھ نہیں آتی۔ ان بدعات سے توبہ کریں، سنت صحیحہ کی اتباع کریں اور صحیح علم کی تلاش اور جستجو تحقیق کریں اور صحیح سنت پر عمل کریں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔